الصلاة خير من النوم۔ تیمم کا طریقہ یہ ہے کہ تیمم کی نیت سے بسم اللہ کہہ کر کسی ایسی پاک چیز پر جو زمین کی قسم سے ہو دونوں ہاتھ مار کر الٹ لے۔ اگر زیادہ گرد لگ گئی ہو تو ہاتھ جھاڑ دے اور اس سے سارے منہ کا مسح کرے، پھر دوسری مرتبہ یوں ہی ہاتھ مارے اور ناخن سے لے کر کونیوں سمیت دونوں ہاتھوں کا مسح کرے۔ تیمم ہو گیا۔ تیمم میں سر اور پیر پر مسح نہیں کیا جا سکتا۔ تیمم میں صرف 3 باتیں فرض ہیں، باقی سنت۔ پہلا فرض نیت یعنی غسل یا وضو یا دونوں کی پاکی حاصل کرنے کا ارادہ کرے۔ اگر تیمم کی نیت ہاتھ مارنے کے بعد کی تو تیمم نہ ہوگا۔ دل میں تیمم کا ارادہ فرض ہے اور ساتھ ہی زبان سے کہہ لینا بہتر ہے۔ یوں کہے کہ تیمم کرتا ہوں بے غسلی یا بے وضوئی کی ناپاکی دور ہونے اور نماز جائز ہونے کے لیے، اور بسم اللہ کہہ کر مٹی پر ہاتھ مارے۔ دوسرا فرض یہ ہے سارے منہ پر ہاتھ پھیرنا کہ بال برابر بھی کوئی جگہ باقی نہ رہ جائے، نہیں تو تیمم نہ ہوگا۔ تیسرا فرض یہ ہے دونوں ہاتھوں کا کونیوں تک کونیوں سمیت مسح کرنا۔ اگر ذرہ برابر بھی کوئی جگہ چھوٹ گئی تو تیمم نہ ہوگا۔ مسئلہ داڑھی، مونچھ اور منہ کے بالوں پر ہاتھ پھیرنا ضروری ہے۔ منہ کی یہاں بھی وہی حد ہے جو وضو میں ہے، لیکن منہ کے اندر تیمم نہیں کیا جاتا۔ البتہ دونوں ہونٹ پر جتنا منہ بند کرنے کے بعد کھلا رہتا ہے مسح ضروری ہے۔ ہاتھ جھاڑنے میں تالی نہ بجے، بلکہ اس کی صورت یہ ہے کہ انگوٹھے سے انگوٹھا ٹکرائے، زائد گرد جھڑ جائے گی۔ مسئلہ اگر انگلیوں میں گرد نہ پہنچی تو خلال کرنا فرض ہے، نہیں تو سنت، اور اسی طرح داڑھی میں۔ مسئلہ اگر ایک ہی تیمم میں وضو اور غسل دونوں کی نیت کر لی جب بھی کافی ہے دونوں کا ہو جائے گا۔ مسئلہ غسل اور وضو دونوں کا تیمم ایک ہی طرح ہوتا ہے۔ چیز سے تیمم جائز ہے اور کس سے نہیں؟ تیمم اسی چیز سے ہو سکتا ہے جو جنس زمین سے ہو، اور جو چیز زمین کی جنس سے نہیں اس سے تیمم نہیں ہو سکتا۔ مسئلہ جو چیز آگ سے جل کر نہ راکھ ہوتی ہے، نہ پگھلتی ہے، نہ نرم ہوتی ہے، وہ چیز زمین کی جنس سے ہے، اس سے تیمم جائز ہے۔ لہذا مٹی، گرد، ریتا، بالو، چونا، سرما، گندک وغیرہ جواہر سے تیمم جائز ہے، اگرچہ ان پر غبار نہ ہو۔ مسئلہ جس مٹی سے تیمم کیا جائے اس کا پاک ہونا ضروری ہے، یعنی نہ اس پر کسی نجاست کا اثر ہو، نہ یہ ہو کہ محض خشک ہونے سے اثر نجاست جاتا رہا ہو۔ مسئلہ جس چیز پر نجاست گری اور سوکھ گئی اس سے تیمم نہیں ہوگا، اگرچہ نجاست کا اثر باقی نہ ہو، البتہ نماز اس پر پڑھ سکتے ہیں۔ مسئلہ یہ وہم کہ کبھی نجاست ہوئی ہوگی فضول ہے، اس کا اعتبار نہیں۔ مسئلہ راکھ سے تیمم جائز نہیں۔ مسئلہ اگر خاک میں راکھ مل جائے اور خاک زیادہ ہو تو تیمم جائز ہے، نہیں تو نہیں۔ بھیگی مٹی سے تیمم جائز ہے جبکہ مٹی غالب ہو۔ مسئلہ اگر کسی لکڑی یا کپڑے وغیرہ پر اتنی گرد ہے کہ ہاتھ مارنے سے انگلیوں کا نشان بن جائے تو اس پر تیمم جائز ہے۔ مسئلہ کچی دیوار پر تیمم جائز ہے، پکی اینٹ سے تیمم جائز ہے۔ زمین یا پتھر جل کر سیاہ ہو جائے اس سے تیمم جائز ہے، یوں ہی اگر پتھر جل کر راکھ ہو جائے اس سے بھی جائز ہے۔
تیمم توڑنے والی چیزیں، جن چیزوں سے وضو ٹوٹتا ہے یا غسل واجب ہوتا ہے ان سے تیمم بھی جاتا رہے گا، اور علاوہ ان کے پانی پر قدرت ہونے سے بھی تیمم ٹوٹ جائے گا۔ کسی ایسے مقام پر گزرا کہ پانی 1 میل کے اندر تھا، تیمم ٹوٹ گیا، پانی تک پہنچنا ضروری نہیں، البتہ سونے کی حالت میں پانی پر گزرنے سے نہ ٹوٹے گا۔ مثلا مریض نے غسل کا تیمم کیا تھا اور اب اتنا تندرست ہو گیا کہ نہانا نقصان نہ کرے گا تو تیمم جاتا رہا۔ مسئلہ اتنا پانی ملا کہ اعضائے وضو صرف 1 بار ہو سکتا ہے تو تیمم جاتا رہا، اور اس سے کم تو نہیں۔ یوں ہی غسل کے تیمم کرنے والے کو اتنا پانی ملا کہ غسل کے فرائض کو بھی کافی نہیں تو تیمم نہ گیا، ورنہ تیمم جاتا رہا۔ مسئلہ کسی نے غسل اور وضو دونوں کے لیے ایک ہی تیمم کیا تھا، پھر وضو توڑنے والی کوئی چیز پائی گئی یا اتنا پانی پایا جس سے صرف وضو کر سکتا ہے، یا بیمار تھا اور اب تندرست ہو گیا کہ وضو نقصان نہ کرے گا اور غسل سے ضرر ہوگا، تو صرف وضو کے حق میں تیمم جاتا رہا، غسل کے حق میں باقی ہے۔ ناظرین صدقہ جاریہ کے ویڈیو کو شیئر کریں، لائک کریں، کمنٹ کریں، انشاءاللہ اور نئی معلومات کے ساتھ اگلی ویڈیو میں پھر ملتے ہیں۔